الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی التجا ہے، الہی یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے، لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، ہرگز گزر سکو گے نہ ان منزلوں سے آپ۔ کعبہ سے بت نکال دیے تھے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ سے بت نکال دیے تھے رسول نے، اللہ کو دلوں سے جدا کر رہے ہو آپ۔ رمضان کا مہینہ تو ختم ہو گیا، رمضان ہمیں کیا دے کر گیا اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان تھا، اور مہمان کا حق ہوتا ہے کہ اس کو راضی کر کے بھیجا جاتا ہے۔ آنے والا مہمان اگر ہمارے دروازے سے ناراض ہو کر گیا تو یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من کان یؤمن منکم باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر آنے والے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ رمضان اللہ کا مہمان تھا، ہم نے اس کا کتنا حق ادا کیا یہ ہم سوچیں، غور کریں۔ کیا رمضان ہمارے گھر سے راضی ہو کر گیا یا ناراض ہو کر گیا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ رمضان ہم کو یہ چیز دے کر گیا، دل کے آئینے کو
تنویر و جلا دے کے گیا، دل کے آئینے کو تنویر و جلا دے کے گیا، عشق کی آگ کو ایمان کی ہوا دے کے گیا، رمضان نے ہمارا تعلق اللہ سے بڑھا دیا، رمضان نے ہم کو مسجد والا بنایا، قرآن والا بنایا، اللہ کے قرب کو تلاش کرنے والا بنایا۔ رمضان نے ہمارے دل کو منور کیا، ہمارا تزکیہ کیا۔ تزکیہ اللہ نے اپنے لاڈلے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میرے آقا نے صحابہ کے دلوں کو مانج دیا، صحابہ کے دلوں کو مزکہ بنایا، مصفہ بنایا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل گئی، اللہ کی محبت آ گئی۔ صحابہ آپس میں بھائی بھائی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو آپس میں رحم دل تھے۔ اوپر والی آیت میں کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی صحبت میں رہتے تھے، وہ کیسے تھے؟ کفر کی حرکت پر بڑے سخت تھے، آپس میں رحم دل تھے، بھائی بھائی تھے۔ بکرے کی ایک سری ایک صحابی کے گھر سے چلی، وہ بکرے کی سری انہوں نے نہیں بنائی، کیوں؟ پڑوسی یاد آ گئے کہ یہ سری میں کھاؤں اس سے بہتر ہے میرے پڑوس کے بچے کھائیں، تو وہ بکرے کی سری اس گھر سے چلی، پڑوسی کے گھر میں پہنچی، انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ بکرے کی سری میں کھاؤں اس سے بہتر ہے کہ میرا پڑوسی کھائے، تو وہ بکرے کی سری تیسرے گھر میں پہنچی، انہوں نے بھی یہی سوچا، وہ سری 7 گھر کا چکر لگا کر اسی گھر میں آ گئی جہاں سے چلی تھی، جہاں سے چلی تھی۔ وہ صحابی نے جب دیکھا بکرے کی سری کو تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمانے لگے سب نے یہی سوچا جو ہم نے سوچا ہے۔ صحابہ، میرے آقا نے صحابہ کے دل کو مزکہ اور مصفہ بنایا، اسی مقصد کے لیے اللہ نے
اپنے پیارے نبی کو بھیجا تھا۔ صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل گئی تھی۔ یہ تو صحابہ کا ادنا کمال تھا کہ جنگ قادسیہ میں صحابہ نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، سمندر میں ڈال دیے، سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی لگ کر ان کی گھوڑے کی ٹاپ کو نہیں لگا، اور وہ لشکر صحیح سلامت سمندر پار کر گیا۔ یہ تو صحابہ کی ادنا کرامت تھی۔ اعلیٰ کرامت کیا تھی کہ صحابہ درہم اور دینار کے درمیان میں سے نکل گئے، اور ایک درہم کا دھبا بھی ان کے دامن کو نہیں لگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے، نصارہ کی جماعت آئی، دھوکے سے مارنا چاہا، صحابی رسول نے سلام پھرایا تو بھاگے سب۔ حضرت ابو عبیدہ بھی بھاگے ان کے پیچھے۔ انہوں نے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے مال کی تھیلیاں جس میں درہم اور دینار تھے وہ پھینکے تاکہ اس کو لوٹنے میں لگ جائے اور ہم بچ کر نکل جائیں۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، اور جب کوئی بڑی مچھلی پیچھا کرتی ہے تو جہاز والے اناج کی بوریاں وہ سمندر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ مچھلی اس اناج کو کھانے میں لگ جائے اور یہ جہاز صحیح سلامتی کے ساتھ بچ کر نکل جائے۔ مگر وہ تو صحابی تھے، تھیلیوں کو نہیں دیکھا۔ وہ لوگ اپنے قلعے میں بند ہو گئے، نصارہ قلعے کا دروازہ بند کر دیا، بہت دیر تک کھڑے رہے۔ جب وہ نہیں نکلے تو حضرت ابو عبیدہ چلے گئے۔ اب وہ نصارہ نکلے۔ ان کے پادری بڑے چالاک تھے کہ پہلے دیکھو وہ مال کی تھیلیاں ہے یا نہیں، تو دیکھی تو سب برابر تھی۔ ہم ہوتے تو دو چار غائب کر دیتے ہیں نا، اور کہتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دینا چاہے۔ دو تین تھیلیاں غائب ہو جاتی۔ اب حضرت ابو عبیدہ نماز پڑھنے لگے، نصارہ کی جماعت آئی، جلدی سے سلام پھرایا تو پادریوں نے کہا کہ اب ہم سے خوف مت رکھیے، ہم آپ کو مارنے نہیں آئے ہیں۔ آپ کے نبی نے ایمان کا جو پاور آپ کے دل میں بھرا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی عطا کر دیجیے۔ وہ نصارہ حضرت ابو عبیدہ کی اس امانت داری کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، سب کے سب کلمہ پڑھ لیا۔ میرے عزیزو، یہ حضور کی محنت کا نتیجہ تھا۔ میرے آقا نے ان کے دل کو مزکا اور مصفا بنایا تھا، دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تھی۔ ایک اور واقعہ سنا دوں۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرنی تھی، کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا۔
چونکہ چہرے کا رنگ کالا تھا اور چچک کے داغ بھی تھے، اور ایسے آدمی کو جلدی لڑکی ملتی نہیں۔ حضرت سعد سلیمی حضور کی خدمت میں آئے اور اپنا مقصد بیان کیا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا مقصد ہے، شادی کرنی ہے مگر کوئی لڑکی نہیں دے رہا ہے۔ تو میرے آقا کی نبوت کو غیرت نے پکڑا، فرمایا ادھر آؤ، کہاں شادی کرنی ہے تم کو؟ تو انہوں نے کہا عمرو ابن مظاہر، ان کی لڑکی سنا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، اس سے میرا ارادہ ہے نکاح کرنے کا۔ عمرو ابن مظاہر کی لڑکی۔ یہ بات لڑکیوں سے معلوم پڑ جاتی ہے کس گھر میں لڑکی اچھی ہے، عورتیں ایک دوسرے کو بتا دیتی ہے فلاں گھر میں لڑکی اچھی ہے۔ میرے آقا نے سعد سلیمی کو بھیجا اور کہا جاؤ میری طرف سے پیغام لے کر جاؤ۔ تو حضرت سعد سلیمی عمرو بن مظاہر کے دروازے پر آئے، دستک دی، عمرو باہر نکلے، کیسے آنا ہوا؟ کہا تمہاری لڑکی سے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اتنا سنتے ہی غصے ہو گئے اور بعد والا جملہ نہیں سنا کہ مجھے حضور نے بھیجا۔ غصے ہو گئے اور دھکا دے کر ہٹا دیا۔ کالا کلوٹا کہیں کا، کہتا ہے تمہاری لڑکی سے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، دھتکار دیا۔ لڑکی اندر سے سن گئی، لڑکی اللہ والی تھی، لڑکی نبی والی تھی۔ بلیک بن کی بہنوں، اللہ تم کو بھی اللہ والا بنائے، تمہاری لڑکیوں کو بھی اللہ والا بنائے۔ ابا جان آپ کس پر خفا ہو رہے تھے؟ ارے بیٹا وہی سعد سلیمی کالا کلوٹا کہیں کا نکاح کا پیغام لے کر آیا تھا۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ نے بعد والا جملہ نہیں سنا؟ وہ خود نہیں آئے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، سرکار نے بھیجا تھا۔ ابا جان تم نے آنے والے کو دیکھا، بھیجنے والے کو نہیں دیکھا۔ جو بات بچی نے کہی شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے، غور کر ابا نہ اس کے رنگ کے کالے کو دیکھ، غور کر ابا نہ اس کے رنگ کے کالے کو دیکھ۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے مانا حسن میں بھی رنگ کا وہ ماند ہے، میں نے مانا حسن میں بھی رنگ کا وہ ماند ہے، بھیجنے والا تو اس کا
14ویں کا چاند ہے۔ میرے آقا بڑے خوبصورت تھے۔ امی جان حضرت عائشہ جب موڈ میں ہوتی تھی تو کہتی تھی لواحِ زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی قطع الیدا۔ اللہ رحم کرے، زلیخا کی سہیلیوں پر انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا اور بجائے سفرجن کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ مصر کی ان عورتوں نے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے انوارات کو اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو اگر دیکھا ہوتا تو کلیجے کاٹ دیتی بجائے انگلیاں کاٹنے کی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن آپ کے اندر موجود تھا۔ ید بیضا کا معجزہ وہ آپ کے اندر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا، ہاتھ میں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے پر اپنا ہاتھ پھراتے تھے، وہ اندھا اچھا ہو جاتا تھا۔ یہ کمال بھی میرے آقا کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا مردہ دل پر ہاتھ پھراتے تھے، وہ دل زندہ ہو جاتے تھے، دل میں تازگی پیدا ہو جاتی تھی۔ اب باپ نے بیٹی کی بات سن کر کہا بیٹا میں کیا کروں؟ ابا جان ابھی جاؤ اور معافی مانگو اللہ کے نبی سے اور یہ رشتہ منظور کر لو۔ لڑکی خوبصورت ہو اور لڑکا اتنا خوبصورت نہ ہو تو شادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو شریعت نے لڑکی کو حق دیا ہے، لڑکی اگر راضی ہے تو نکاح ہو جائے گا، کہ چلو لڑکا اگرچہ خوبصورت نہیں ہے مگر دیندار تو ہے، اللہ والا تو ہے۔ اسی طرح لڑکی اگر مالدار ہے اور لڑکا غریب ہے تو شریعت نے یہ حق لڑکی کو دیا ہے، لڑکی سے پوچھ لو، لڑکی اگر راضی ہو جاتی ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ اس زمانے کی وہ رابعہ بصریہ ہے جو دیندار لڑکے کو پسند کرے اور دینداری کو ترجیح دے دنیا کی تمام چیزوں پر۔ ادھر حضرت سعد سلیم گئے حضور کی خدمت میں اتنا سا منہ لے کر کہ حضرت مجھے واپس کر دیا۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا بیٹھ جا، ابھی اللہ تیری مدد کریں گے۔ دیکھو بٹھا دیا، اتنے میں عمرو بن مظاہر آئے دوڑتے ہوئے، اے اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ میں نے بعد والا جملہ نہیں سنا تھا، میں سمجھا حضرت سعد سلیمی خود آئے ہیں، اپنی طرف سے آئے ہیں
مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ نے بھیجا ہے۔ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی کے مارے چمکنے لگا، دندان مبارک موتیوں کی طرح سے چمکنے لگے۔ حضور کے دانت چمکتے تھے۔ جب کسی غریب امتی کا کام بن جاتا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے کہ میرے ایک غریب امتی کا کام بن گیا۔ حضرت کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہو گئی تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے، تو سب سے زیادہ خوش میرے آقا ہوئے کہ اللہ نے میرے امتی کی توبہ کو قبول کر لیا۔ سب سے زیادہ خوش آپ ہوئے۔ آپ نے سعد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ شادی کی تیاری کرو۔ اب سعد نے کہا حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہونا تو چاہیے نا۔ تو حضرت نے بھیج دیا حضرت عثمان کے پاس، جاؤ عثمان تمہاری مدد کریں گے، تمہارے نکاح میں مالی مدد کریں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان صاحب مال گئے، مدد کر دی۔ اب بازار میں نکلے شادی کا سامان خریدنے کے لیے، اتنے میں جہاد کا اعلان ہو گیا کہ مکہ والوں نے مدینے والوں پر حملہ کر دیا اور اسلام کو جوانوں کی ضرورت ہے۔ تو شادی کا سامان خریدنے کے بجائے گھوڑا، تلوار، زرہ یہ خریدا۔ غزوہ احد میں آئے اور چہرہ چھپا کر آئے۔ چہرہ اس لیے چھپا دیا تاکہ اللہ کے نبی واپس نہ کر دیں۔ کئی ایک کو جہنم میں واصل کیا، اخیر میں خود بھی شہید ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ نوجوان دیکھو کون تھا جو اپنا چہرہ چھپا کر آیا تھا۔ احد میں آیا، صحابہ نے دیکھا تو وہ حضرت سعد سلیمی تھے۔ میرے آقا کو کہا تو حضرت کی آنکھ میں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اے سعد، میں نے تمہیں نکاح کے لیے بھیجا تھا، تم احد میں آ گئے۔ میں نے تمہیں نکاح کے لیے بھیجا تھا تیاری کرنے کی۔ حضرت سعد کا جنازہ جب لے کر چلے تو میرے آقا نے چپل اتار لیے اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ قبر میں اتارنے کے لیے بھی میرے آقا خود اترے۔ تھوڑی دیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، چہرہ باہر کر لیا اور فرمایا یہ سعد کا حصہ ہے، میرا حصہ نہیں ہے۔ دفن کر دیے گئے۔ اب بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ چپل اتار کر پنجوں کے بل چل رہے تھے؟ فرمایا ہاں، سعد کی جوانی جب اسلام کے کام میں آئی تو آسمان کے فرشتے سعد کے جنازے میں اتنے اترے تھے کہ آج سے پہلے میں نے ان فرشتوں کو دیکھا نہیں تھا۔ فرشتوں کی وجہ سے مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی تو میں پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ اور جب سعد کی قبر میں اترا تو جنت کی حوروں کو میں نے دیکھا، سعد کی قبر میں چھینا جھپٹی کر رہی تھی۔ ہر حور مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی کہ اللہ کے رسول، مدینے کا یہ دولہا مجھے دے دو۔
مدینے کا یہ دولہا مجھے دے دو۔ اسی چھینا جھپٹی میں ایک حور کے سر پر سے لپٹا ہٹ گیا تو میں نے مارے شرم کے چہرہ باہر کر دیا اور کہا یہ سعد کا حصہ ہے، یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، صحابہ کے دل مانج دیے تھے حضور نے۔ دین کے لیے قربانی دینا، اللہ کے لیے قربانی دینا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ تو تزکیہ، میرے آقا نے صحابہ کا تزکیہ کیا، رمضان بھی ہمارا تزکیہ کر کے گیا۔ اسی کو شاعر کہہ رہا ہے، کتنی پرکیف تھی رنگینی یہ ماحول حیات۔ پرسوں کتنا اچھا لگتا تھا، کتنی پرکیف تھی رنگینی یہ ماحول حیات، 30 دن تک ہمیں جنت کا مزہ دے کے گیا۔ رمضان کا مہینہ ہمیں جنت کا مزہ دے کر گیا۔ روح کو صاف کیا، پاک کیے قلب و جگر، اپنی منزل کا مسلمان کو پتہ دے کے گیا۔ بھوک کیا چیز ہے، تکلیف کسے کہتے ہیں، اپنی منزل دل کو احساس یتیموں غربا دے کے گیا۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ چیز دے کر گیا۔ کتنے دروازے تو پہلے ہی تھے اس کے لیے، کتنے دروازوں پہ حسرت کی صدا دے کے گیا۔ کتنے دروازوں سے رمضان خوش ہو کر گیا اور کتنے دروازوں سے ناراض ہو کر گیا، حسرت کی صدا لگا کر گیا کہ میرے جیسا مہمان آیا تھا، تم نے اکرام نہیں کیا۔ تو دوستو، دعا کریں کہ ہم سے جتنے بھی نیک اعمال رمضان میں سرزد ہوئے اللہ ان کو قبول فرمائے۔ مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں مایوسی پر کچھ نہیں دیا جاتا۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم کو رمضان نصیب فرمائیں گے۔ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، بندوں کے قدردان ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، غفور اور شکور ہونا اللہ کا نام ہے۔ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ قدردان اپنے بندوں کا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مایوس بھی نہ ہو،
اللہ ہم کو آئندہ پھر رمضان نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں افطاری کا منظر بتائیں گے۔ یہ چند دعا ہے۔ پورے بلیک بن والوں پر اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے چاہنے والوں پر رحم فرمائے، جو ہمیں چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے شوکت بھائی امام نے مجھے دعوت دی تھی، ہمارے حضرت مفتی کرام صاحب نے، سلیم بھائی نے، ان کی دعوت پر آنا ہوا، حافظ زبیر صاحب نے، تو اس آمد پر یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ دعا فرمائیں، مغرب کا وقت بھی قریب ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیں گے، درجات بلند فرما دیں گے۔ حضرت مولانا الشیخ اسماعیل واڑی والا رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ بلند فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ضمن میں ہمیں بھی قبول فرما لیں گے، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الجہنم وقنا عذاب الدین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب سے درگزر فرما، ہماری بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، لا علاج بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، لا علاج بیماریوں سے حفاظت فرما۔ جن جن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، ہماری بہنوں نے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان سب کے حق میں قبول فرما، خیر کا ذریعہ فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کی نعمتوں سے ان کو مالا مال فرما، رحم کا، کرم کا، عفو درگزر کا معاملہ فرما، ہم ہر قسم کی شرور اور آفات اور بلیات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما، ہمارے تمام روزوں کو قبول فرما، اور بھی جو روزہ رکھنے والے ہیں ان تمام کے روزوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔
اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جو پیغام ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو جمع دے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ پاک ہماری زندگی میں تازگی عطا فرمائے. ماشاء اللہ حضرت کی عمر میں اللہ نے بہت برکت دی، صحت عافیت عطا فرمائی، مزید اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، صحت کے ساتھ رکھے. ان کے سلسلہ فیوزات کا اللہ قائم و دائم رکھے. پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے، اور تا دم حیات اللہ اس کو قائم رکھے. آمین.